فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے نا کہ یہ مسلمانوں، یہ میرے بندوں تم پر حرام ہے، یہ کام نہیں کرنا، اور وہ سارے حرام کام چھوڑ دیتا ہے، فرمایا کہ یہ ہے سب سے بڑا عبادت کرنے والا۔ اب جب بندہ حرام کام چھوڑ دے گا تو وہ حلال اور جائز کام کرے گا نا، تو ہر جائز کام، ہر نیکی کا کام، ہر حلال کام عبادت ہے۔ اگر کوئی حلال طریقے سے، جائز طریقے سے دکانداری کرتا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے۔ روزی رزق حلال کمانا 100% عبادت ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا نا کہ جو حلال طریقے سے کاروبار کریں گے ایسے تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے دکانداری، اگر بے ایمانی نہ ہو اور جھوٹ نہ ہو، اس میں حلال طریقے سے کاروبار کرنا یہ عبادت ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے نا، حلال کاموں کو اپنا لیتا ہے تو وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اس کے لیے مصلے بچھانے کی یا مہینوں کے مہینے لگاتار روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف حرام کاموں کو چھوڑ دینا بندے کو سب سے بڑا عبادت گزار بنا دیتا ہے اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ اگر تم غنی بننا چاہتے ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ غنا کسی کو عطا فرما دے۔ غنی یعنی کہ امیر بننا چاہتے ہو تو فرمایا کہ لیس الغنی عن کثرۃ الارض، زیادہ پیسے کا نام امیری نہیں ہے۔ کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، صرف 2 جملوں میں آپ نے سب کچھ بتا دیا۔ لیس الغنی عن کثرۃ الارض، زیادہ پیسے کا نام امیری نہیں ہے، ولکن الغنی غنی النفس، امیر وہ ہے جس کے دل کو اللہ امیر بنا دے۔ جو دلی طور پہ غنی ہے نا، اس کے پاس چند روپے بھی ہوں گے بڑے سکون میں ہوگا، بلکہ سکون میں ایسا ہوگا ان چند روپیوں میں سے بھی صدقہ کر جائے گا، خود بھی کھا پی لے گا، صدقہ بھی کر لے گا۔ اور جس کا دل غنی نہیں ہے، جو دل کا امیر نہیں ہے، کروڑوں کی مالیت کا مالک ہوگا، صدقہ تو بڑی دور کی بات، خود بیمار پڑا ہوگا دوائی پہ پیسے خرچ نہیں کرے گا۔ اور یہ چیز بخل، یہ لعنتی کام ہے، یہ لعنت ہے دنیا پر بندے کی۔ جو مال کماتا تو ہے جائز اور حلال جگہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا تو اس کو کنجوسی کہتے ہیں، اور یہی وہ عمل ہے جس کو فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے۔ مال اکٹھا کرنا، اکٹھا کرنا، اکٹھا کرنا اور مر جانا۔ بھئی جو کنجوسی کرے گا، جو خرچ ہی نہیں کرے گا، کہاں لے جائے گا؟ آخر تو مرنا ہے نا، تو کتنا اکٹھا کر لے گا؟ وہ جتنا بھی اکٹھا کرے گا اس سارے کا حساب تو دینا پڑے گا نا۔ اور جتنا مال اس کے پاس آیا اس میں غریبوں کا بڑا حق تھا لیکن سارا دبایا ہوا تھا، فرضی زکوٰۃ صدقہ تھا وہ سارا دبایا ہوا تھا، دبا دبا کے کیا ساتھ لے گیا؟ جانا تو خالی ہاتھ ہے، چلا گیا، لیکن وہ سارا گناہ اپنے سر لے گیا کہ اللہ نے جو دیا تھا اس میں سے جو خرچ کرنا ضروری تھا اس نے نہیں کیا۔ اور کچھ تو ایسے دل کے بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں کہ مال ان کے پاس ہوتا، یہ فرمایا کہ یہ لعنت ہے، یہ چیز رحمت نہیں ہے۔ مال اکٹھا کر لیا، زیادہ کر لیا، مال خرچ کرنا یہ رحمت ہے، اچھے اور جائز کاموں پر، حلال طریقے سے کمائی ہوئی کمائی عبادت ہے، کمانا بھی عبادت ہے، خرچ کرنا بھی عبادت۔ یہاں تک فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں کو تم بہترین سے بہترین کھانا کھلاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے لے کے دو، ان کو گھر بنائیں، یہ سارا تمہارا صدقہ لکھا جائے گا اگر حلال کمائی ہے اور حلال جگہ پہ خرچ ہو رہی ہے۔ تو جب بندہ بخیل بن جاتا ہے نا، کنجوس، تو حالت پھر یہاں تک بگڑ جاتی ہے کہ پیسہ بہت ہے پاس، اپنی بیوی بیمار ہے پیسہ خرچ نہیں کرے گا اس پر، اس کو دوائی نہیں لا کے دے گا، اپنی سگی اولاد بیمار ہے پیسہ نہیں خرچ کرے گا، اپنے ماں باپ بیمار ہیں
ماں باپ بیوی بچے سب کو چھوڑو، خود بیمار پڑا ہوا ہے، پتہ چل گیا نا کہ اس کی یہ دوائی اتنی مہنگی ہے، چھوڑو اس کو سستی پہ گزارا کر. اگر اس سے فائدہ نہیں بھی ہو رہا، مہنگی نہیں کیونکہ پیسے لگیں، اور پیسے ہے بھی بہت، لیکن کیا ہے، اللہ نے دلی طور پر امیر نہیں بنایا ہوا ہے. لوگ دیکھتے ہیں پیسہ بڑا ہے، لیکن دلی غنا اگر اس کو نہیں ملی ہے، اس کی یہ زندگی بھی اجیرن اور اگلی زندگی بھی مشکل بن جائے گی. اور اگر اللہ نے مال دیا ہے ساتھ دلی امیری بھی دے دی ہے، یہ جہاں بھی پرسکون اور وہ جہاں بھی پرسکون. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم غنی بننا چاہتے ہو، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اگر تم سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو، مسلح بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، چلے لگانے کی ضرورت، جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑے عبادت گزار بننے کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے، حرام کاموں کو چھوڑ دو. حرام چیزیں حاصل کرنے کے لیے دگو دو نہ کرو، حلال کام کرو اور حلال کاروبار کرو، حلال کمائی کماؤ، حلال جگہ پہ خرچ کرو، اور یہ حلال کاموں میں اپنا وقت گزارو. تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو، کیونکہ تمہارا ہر کام ہی عبادت لکھا جاتا ہے. اس حال میں بندے کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا، ہر چیز صدقہ لکھا جاتا ہے. جو حلال کام کرتا ہے حرام کام نہیں کرتا. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بہت بڑا اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتا ہے اور وہ عبادت بھی کرتا ہے، نمازیں 5 فرض ہیں، وہ اشراق بھی پڑھتا ہے 6، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے 7، وہ چاشت بھی پڑھتا ہے 8، وہ 10 نمازیں پڑھتا ہے، اگر اس کی روزی حرام کی ہے تو ایک نماز بھی قبول نہیں ہے. حرام روزی کا کہاں تک عمل دخل ہے؟ حرام روزی، ناجائز قبضے کے پلاٹ پہ گھر بنا کے وہاں تو تہجدوں کے سجدے کرتا رہے، ایک بھی قبول نہیں ہے. چوری کی بجری لگا کے وہاں پہ قرآن پڑھتا رہے، یہ ہو رہا ہے. زمینوں کو چوری کی بجری کا پانی، جی ہاں ہماری حلال کی کمائی ہے. کہاں سے حلال کی کمائی ہے؟ دکانداری پہ بے ایمانی، آڑتوں پہ بے ایمانی، اس سے تو نہیں چھپ جائیں گے. وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تیری سوچوں کو بھی، ہمارے جذبات اور احساسات کو اچھی طرح وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کس نظریے کس سوچ سے کر رہا ہے. دعائیں قبول ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، دعا مانگیں گے روئیں گے. فرضی نماز بھی قبول نہیں ہے جس کی روزی حلال کی نہیں ہے. نہیں جی بس دوڑ لگی ہوئی ہے، اکٹھا کرنا ہے، کمانا ہے بس. رشوت ہو، بے ایمانی ہو، جھوٹ ہو، دغا بازی ہو، فراڈ ہو، چوری ہو، کچھ بھی ہو، مال آنا چاہیے. اور یہ جائے گا ساتھ. زندگی کا پتہ کو نہیں ہے کب ختم ہو جائے، جب بھی ختم ہو سارا یہاں رہ جائے گا اور اس کے حساب میں تو پکڑا جائے گا، اگر طریقہ حلال نہیں ہے تو. اور اگر حلال ہے جو چھوڑ جائے گا وہ بھی صدقہ لکھا جائے گا. تو یہ سب سے پہلی بات، عبادت گزار بننا چاہتے ہو سب سے بڑے حرام کاموں کو چھوڑ دو. اور اگر دلی امیری، دلی تونگری چاہتے ہو تو فرمایا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہا کرو. جتنا اللہ نے دیا ہے نا الحمدللہ پڑھ دو اس پہ. ایسا دلی سکون ملے گا جو بڑے بڑے امیر زادے کو ان بڑے بڑے محلات میں نہیں مل سکے گا جہاں پہ شکر نہیں ہے. یہ شکر گزاری ایسا سکون ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ساری زندگی نبوت کے اعلان کے بعد، جب سے آپ نے اللہ کے نبی ہونے کا اللہ کے حکم سے اعلان کیا تھا نا، ایسی مصیبتیں آئی کہ کوئی دن بغیر مصیبتوں کے نظر نہیں آتا ہے. اتنی پریشانیاں، اس کے باوجود چہرہ مسکراتا ہوا، پرسکون. حالانکہ جنگی حالات بڑے زیادہ، دشمنوں کا خوف بڑا زیادہ، لیکن جو بھی پاس آ کے بیٹھتا وہ سمجھتا تھا اس شخص سے زیادہ مطمئن اور پرسکون کو بندہ ہے ہی کوئی نہیں. اتنی سکون کی زندگی.
حالانکہ مصیبتوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے جو دیا تھا اس پر اللہ کا شکر تھا، اس پر خوش تھے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ، اور یہ نعمت ایسی ہے جس کو مل گئی، فرمایا کہ دنیا کے سونے چاندی سے کئی گنا بہتر ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا دل بندے کے پاس نہیں ہے کہ شکر گزار ہو، تو پھر ایسی دوڑ لگتی ہے، ایسی دنیا کے مال میں دوڑ لگتی ہے، اور اکٹھا کرتے کرتے مر جاتا ہے، پوری نہیں پڑتی ہے۔ جب دیکھو گے نہیں، مر گئے کی آواز آئے گی، اور دلی سکون کہاں سے آئے گا؟ کبھی نہیں مل سکتا۔ اور اگر یہ چاہتے ہو دلی سکون، تو کیا کرنا ہے؟ جتنا اللہ نے دیا ہے الحمدللہ، اور چاہیے تو مانگو، محنت کرو، لیکن جو ہے شکوہ نہیں، شکر کرو اس پر۔ اس کو اتنا، تیرے پاس جتنا ہے الحمدللہ، اپنی ضرورتیں تھوڑی کم کر دے۔ صبر اسی چیز کا نام ہے۔ یہ زندگی آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، تو جو چاہے تجھے مل جائے، پھر امتحان تو نہیں نہ ہوا۔ امتحان دینے کے لیے کوئی طالب علم بیٹھا ہوا ہے کمرہ امتحان میں، اب اس کو وہ سوال دیے جائیں جو وہ چاہتا ہے، جو اس کو یاد ہے، جو اس کو پتہ ہے، وہ امتحان تو نہیں ہے۔ تو یہ زندگی امتحان ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس حال میں بھی اللہ کا شکر کرنا، اس حال میں بھی اللہ کا شکر کرنا، یہ ہے دلی غنا۔ اور یہ جس کو مل جاتی ہے نا، وہ 2-3 وقت کا کھانا نہ بھی ملے تو اللہ کا شکر کرتا نظر آتا ہے، اور اس کی بہترین نمونہ زندگی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کئی دن میں نہیں سمجھ سکتا کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس کے گھر میں 2-3-4 دن تک کھانا پکا ہی نہ ہو۔ اب وہ غربت نہیں ہے، ہمارے یہاں وہ غربت نہیں ہے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے، جو صحابہ کرام نے دیکھی ہے ہی نہیں کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ۔ 3 دن ہو گئے، صبح دوپہر، ہم تو ایک دن میں 3 دفعہ کھاتے ہیں نا، 3 دن ہو گئے، صبح شام دوپہر کھانا پکا ہی نہیں ہے، ہی کچھ نہیں کھانے کے لیے۔ اس کے باوجود بھی ساری رات اللہ کے حضور سجدے کرتے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جس حال میں رکھا، تو راضی ہے، میں راضی ہوں، تیری رضا پہ میں راضی ہوں۔ یہ ہے دلی غنا، اور یہ جب مل جاتی ہے پھر چہرہ پرسکون نظر آتا ہے، وگرنہ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ کروڑوں کی، اربوں کی جائیدادیں، ملکیتیں، پیسہ، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں سے سکون ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر دلی سکون چاہتے ہو، غنا اور دلی امیری چاہتے ہو، تو جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ خوش ہو جاؤ، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اور چاہیے تو محنت کرو، اللہ سے مانگو، اللہ عطا فرمائیں گے۔ اگر اللہ نہ دیں اور اس حال میں بھی اللہ کا شکر کرو، پھر تم کامیاب ترین انسان ہو، اور ایسے کامیاب ہو جو اس جہاں میں اور اس جہاں میں، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو۔ اب حال کیا ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، پھر تو اللہ کا شکر کرے گے۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی میرا کاروبار چل جائے، چل گیا، میں اللہ کا شکر کرتا ہوں۔ جو مانگا تھا نہیں ملا، کوئی شکر نہیں ہے۔ جو مانگا تھا نہیں ملا، یہی تو آزمائش تھی۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا، مانگ رہا ہے، نہیں دیتا ہوں، کیا کرتا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، اللہ کہتا ہے میرے علاوہ تجھ سے کوئی زیادہ محبت کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ بندے سے خود کرتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسی آزمائشیں ہوتی ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندے کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور یہ بندے کی مرضی ہے، کامیابی حاصل کرے یا ناکامی۔ آزمائش ہوتی ہے، بندے کو وہ چیز، وہ حالات، وہ وقت پسند نہیں ہوتا ہے، وہ کام پسند نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ وقت، وہ حالات بن جاتے ہیں۔ بندہ دعائیں بھی کر رہا ہے، رو رو کے کر رہا ہے، وہ مصیبتیں ٹلتی بھی نہیں ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ بندے کو اللہ آزما رہے ہوتے ہیں۔ اور ان پریشانیوں پر جب وہ صبر کرتا ہے
فرمایا کہ وہ ساری زندگی کھپ جائے، جنت میں اس جگہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جب اللہ نے پریشانیاں بھیجی اس نے صبر کیا، اور ان حالات میں اللہ کی رضا پہ جب راضی رہ کے اللہ کو دکھاتا ہے تو اللہ جنت میں وہ مقام عطا کرتے ہیں جو یہ کبھی نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ تو زندگی آزمائش ہے، جس نے اس کو سمجھ لیا اس جہاں میں بھی کامیاب، اس جہاں میں بھی کامیاب۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں ہیں، کوئی انسان ایسا ہے نہیں جو کہے مجھے پریشانی نہیں ہے۔ جس کو دیکھتے ہو نا کہ اس بندے کے پاس ہر نعمت ہر سہولت ہے، 4 دن اس کے ساتھ گزار کے دیکھو، کچھ 4 گھنٹے اس کے پاس بیٹھ کے دیکھو، اس کے حالات ٹٹول کے دیکھو، پتہ چلے گا مجھ سے زیادہ دکھی تو یہ ہے، کیونکہ ہر بندہ آزمائش میں ہے۔ کچھ ہیں جو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں اور وہی کامیاب ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ زندگی دونوں کی چلے گی، ختم بھی دونوں کی ہو جائے گی، لیکن فرق بہت بڑا آ جائے گا، ایک کامیاب ہو جائے گا، ایک ناکام ہو جائے گا۔ تو اگر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ لیا، اور یہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے، پھر دلی سکون دنیا میں بھی ہے، کامیابی آخرت میں بھی ہماری ہے۔ تیسری بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تم سچے مومن بن جاؤ، اب یہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، تو اللہ کے ہاں لکھا جائے میں سچا مومن ہوں۔ جب اللہ کے ہاں یہ لکھ دیا گیا تو بندہ کامیاب۔ اب اس کا آپ نے آسان طریقہ بتایا، فرمایا کہ اگر تمہارے ہمسائے تم سے خوش ہیں تو تم سچے مومن ہو۔ کاروبار کے ہمسائے، تمہارے گھر کے ہمسائے، رشتہ داری کے ہمسائے، جن کا تمہارے ساتھ تعلق ہے، اگر وہ تم سے تنگ نہیں ہے تم سچے مومن ہو۔ اب یہاں تو آپ نے 5 وقت کی نمازوں کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا، روزوں کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، حج کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، عبادات تو ساری ایک طرف۔ اگر تم سے لوگ تنگ ہیں تو جنت میں جگہ کوئی نہیں ہے۔ جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کو تنگ کرے، اپنے ہمسائے کو تنگ کرے، اللہ کو وہ پسند ہی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، بڑی بد اخلاق ہے، بڑی بد زبان ہے، سارے ہمسائے اس سے تنگ ہیں، لیکن 5 وقت کی نمازی تو چھوڑیے، تہجد گزار ہے، بڑے نفل پڑھتی ہے، بڑا صدقہ کرتی ہے، پورا محلہ اس کی بد زبانی سے تنگ ہے۔ تو حدیث کے صحیح الفاظ آپ نے کیا کہا؟ ہیا فی النار، یہ جہنم میں جائے گی، اس کی نمازیں اسے نہیں بچا سکیں گی اگر لوگوں کو پریشان کرتی ہے تو۔ کیوں بنا؟ میں نے پہلے کیا کہا کہ اللہ کا کیا اصول ہے، کیا بتایا اللہ نے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ انسان کے ساتھ اللہ کو سب سے زیادہ پیار ہے، انسانوں کے ساتھ اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جو انسانوں کو تنگ کرنے لگ رہے کہ اللہ کو پیارا لگے گا وہ؟ تو اگر فرمایا کہ دیکھنا چاہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ تم مومن ہو کہ نہیں ہو، کہنے سے نہیں بنو گے، پھر صرف یہ دیکھ لو کہ تمہارے تعلق والے، تمہارے ہمسائے تم سے خوش ہیں تو تم مومن ہو۔ اگر وہ خوش نہیں ہیں تمہاری عبادات تمہیں مومن نہیں بنا سکتی۔ جنت میں کامیابی جو ہے، جنت مل جانا، یہ صرف عبادات پہ نہیں ہے، صرف حقوق اللہ پہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا میرے لیے عبادت کرو، کرنے لگ گئے، بڑی عبادت کی، نہیں، یہ بھی ہے، اور دوسرا حصہ حقوق العباد بھی ہے۔ لوگوں کا حق نہ مارو، لوگوں پہ ظلم نہ کرو، اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ لوگوں سے اللہ خود محبت کرتے ہیں، اور تم جو اللہ کے محبوب ہیں ان پر ظلم کرو گے تو اللہ کیا تمہیں جنت عطا فرمائیں گے؟ 5 وقت کی نماز، 6 7 8 10 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور لوگوں کی جو اپنے ملازموں کی تنخواہیں دبائی ہوئی ہیں، غریبوں کے پلاٹوں پہ نجائز قبضے کیے ہوئے ہیں،
بہنوں کا حق نہیں دیا، دبا کے رکھا ہوا ہے، یہ تیری نمازیں کہاں جنت میں لے جائیں گی؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ظالم سے بڑا برا انسان اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے برا اللہ کو ظالم لگتا ہے جو دوسروں کا حق دباتا ہے، جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے، وہ سب سے برا ہے۔ اور گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کو بھی اللہ نے ظلم کہہ دیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو نمازیں، صدقہ، حج، زکوٰۃ، روزے، یہ عبادات ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں، حقوق اللہ بھی پورے ہیں، حقوق العباد بھی پورے ہیں، تو پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لیکن اگر بندوں کے حق دبائے ہوئے ہیں، بندوں پر ظلم کرتے ہو، وہ بھی اللہ کے، جس اللہ کا تو بندہ ہے اسی اللہ کے وہ بندے ہیں، اللہ کو ان سب سے پیار ہے، اور اگر اللہ سے پیاروں کو تو تکلیف دے گا تو تیری نمازیں تجھے جنت میں نہیں لے جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا بڑے صاف شفاف الفاظ میں، قیامت کا دن ہوگا، عبادت گزار اللہ کے سامنے ہوں گے، اور بڑی عبادت، اتنی عبادت کی ہوگی، اتنا صدقہ کیا ہوگا، اتنے روزے رکھے ہوں گے کہ ان کی عبادت کے پہاڑ ہوں گے، اتنی نیکیاں۔ لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ ان کے ساتھ ساتھ ایک کام انہوں نے غلط کیا ہوگا، ظلم، دوسروں پر زیادتیاں، ناجائز کسی پہ ہاتھ اٹھا دینا، کسی کو گالی دینا، کسی کی بے عزتی کر دینا۔ کیوں؟ پیسہ ہے، عہدہ ہے، ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ کسی کا بنتا ہوا کام بگاڑ دینا، رکاوٹیں پیدا کرنا، طنز کرنا، مذاق اڑانا، لوگوں کو بے عزت کرنا، یہ چھوٹی کمیاں نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ ہماری کو بے عزتی کرے بڑے مجمع میں، ہمیں برداشت نہیں ہے، تو جس کی ہم کر رہے ہیں وہ انسان نہیں ہے؟ اللہ کو تو وہ بھی پیارا ہے، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ پیارا ہو، اگرچہ وہ غریب ہے، اگرچہ وہ ماڑا ہے، کمزور ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو یہ فرق ہی کوئی نہیں ہے ماڑے تگڑے اور کمزور امیر غریب کا۔ تو فرمایا کیا؟ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے بڑے بڑے عبادت گزار، اور بڑی بڑی عبادت لے کے، بڑی بڑی نیکیوں کے انبار، پہاڑ لے کے کھڑے ہوں گے، اور وہ لوگ بھی آ جائیں گے، کیونکہ وہاں تو انصاف ہے نا، وہاں تو یہ دنیا کا معاملہ نہیں چلے گا۔ ایسا انصاف ہوگا کہ جب وہ اپنے پہاڑوں جیسے انبار نیکیوں کو لے کے کھڑے ہوں گے اور خوش ہوں گے کہ اب جنت ہماری پکی۔ لیکن ابھی انصاف تو ختم نہیں ہوا، ابھی انصاف نہیں ہوا۔ فرمایا کہ وہاں پہ غریب لوگ، کمزور لوگ وہ دعویٰ کر دیں گے، آسان لفظوں میں کہیں، جن کی تنہائیں دبائی ہوئی تھی، جن سے کام لیا، مزدوری پوری نہیں دی تھی، آج بیچارہ مزدور کچھ نہیں کر سکا، غریب ہے، لیکن وہاں پہ سامنے آ جائے گا۔ آج جس بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، بیچاریاں اس لیے نہیں بولتی کہ آج ہم بولیں گے تو کل ہم اپنے بھائی کے دروازے پہ نہیں آ سکیں گے، بیچاری خاموش ہیں، اور تو کہتا پھر رہے گا بہنوں نے مجھے چھوڑ دیا، حصہ مجھے دے دیا۔ ایک بار ان کے نام کر، ان کے ہاتھ دے وہ چیز، پھر ان کی مرضی وہ دیں یا نہ دیں، تو نے تو دیا ہی کچھ نہیں ان کو، اور کہتا پھر رہے گا نہیں بہنوں نے چھوڑ دیا مجھے، اور وہ بیچاریاں بولتی اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے ہمیں ملنا ہی پسند نہیں کرنا، تو یہ تیرا ظلم ہے۔ اور یہ وہاں جب سامنے آئیں گے نا سارے، کیونکہ وہاں تو کوئی رشتہ ہوگا ہی نہیں، ماں باپ، بہن بھائی، خاوند بھی، کوئی رشتہ نہیں ہوگا، نفسی نفسی، ہر بندے کو اپنی ہوگی۔ جتنی نیکیاں کما سکتا ہوں کما لوں، جتنے گناہ چھڑا سکتا ہوں چھڑا لوں، یہ ہر بندے کی کوشش ہوگی۔ اب وہاں پر جب یہ اعلان ہوگا تو یہ لوگ آ جائیں گے اس سخی کے پاس، اس مالدار کے پاس جس نے بڑا صدقہ کیا ہوگا، بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑی عبادات کی ہوں گی، بڑے انبار ہوں گے نیکیوں کے۔ یا اللہ اس نے میرے پیسے دبائے تھے، ایک دفعہ میں نے مزدوری کی تھی اس کے گھر میں، اس کے کھیت میں، اس نے پیسے پورے نہیں دیے تھے، کام پورا لیا تھا، میں غریب تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، آج مجھے انصاف چاہیے، اور ملے گا۔
اور کچھ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوگا، کچھ غریبوں کو، کمزوروں کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ ہم پہ ظلم بھول گئے ہوں گے۔ ان کے نامہ اعمال میں دکھایا جائے گا فلاں وقت پہ تمہارے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا، اس نے کیا تھا، وہ بھاگے گا مجھے دو، مجھے انصاف دو، آج تو نیکیاں ملیں گی۔ ان کو یاد کرایا جائے گا، دکھایا جائے گا، وہ آ جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا تو نے اس جگہ پہ ظلم کیا تھا، جن کے ساتھ کیا تو ان کو بلایا جائے گا بھی اس نے تم پر ظلم کیا تھا۔ آج انصاف ہے، آج دینے کے لیے کوئی مال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نیکیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو جن بہنوں کا حق دبایا ہوا تھا اس حق کے بدلے میں اللہ اس کی نیکیاں ان کو دے دیں گے۔ جس مزدور کی مزدوری دبائی تھی لے گیا وہ نیکیاں، جن کی تنہاؤں میں بلا وجہ کٹوتیاں کرتا رہا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اتنے کاٹ لیے، وہ سارے وہاں نیکیاں لے کے جا رہے ہیں۔ انصاف۔ اور فرمایا کہ یہاں تک کچھ لوگوں کے ساتھ تو ہوگا، بڑے بڑے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئے ہوں گے، ایک نیکی بھی نہیں بچے گی۔ یہ جن کو چھوٹی چھوٹی ظلم زیادتیاں کہتے ہیں نا، کسی کو ایسے تھپڑ مار دیا، کسی کو گالی دے دی، ملازم ہے، کیا کرے گا، کیا بولے گا؟ ہے وہ بھی انسان، عزت نفس اس کی بھی ہے، غصہ اس کو بھی ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکا، لکھ دیا گیا اس نے ظلم کیا ہے، وہاں پہ دینا پڑے گا۔ اور ایسا انصاف ہوگا کہ اس نیک صاحب کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ اب بھی کھڑے ہوں گے، یا اللہ ہم پہ بھی ظلم کیا تھا، اب اس کے پاس وہ نیکیاں بچی نہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ لیکن یہاں تو انصاف ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ یہ جو آئے کھڑے ہیں نا اپنا حق لینے کے لیے، ان کی جو کمیاں کوتاہیاں غلطیاں گناہ ہیں وہ اس کے پلڑے میں ڈال دو۔ اس کے پاس تو پہلے ہی گناہ بچے، اور بھی گناہ آ گئے، دوسروں کے گناہ بھی اپنے سر لے کے سیدھا جہنم میں جائے۔ تو کسی پر زیادتی ظلم نہ کریں، نہ بھول جایا کریں کہ کوئی ایک ذات ایسی ہے جو ہمارے ایک ایک پل کو، ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی ہے، لکھ رہی ہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا، ذرہ ذرہ۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ایک ایک پل کا حساب وہاں سامنے ہوگا اور دینا پڑے گا، ہر ایک کو دینا پڑے گا، اور وہاں پہ انصاف ہوگا۔ تو بڑے بڑے عبادت گزار ایسے بھی پکڑے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتیاں کرتے ہیں، تو کسی کا اگرچہ اس کو نہیں پتہ ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے بہنوں بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے والد کی وراثت کہاں کہاں پہ ہے اور ہمیں کتنا کتنا حصہ آتا ہے۔ جس کا پتہ ہوتا ہے وہ ہم دے دیتے ہیں، باقی دبا جاتے ہیں۔ بہن کو تو نہیں پتہ ہے لیکن ادھر تو پتہ ہے نا، اللہ تو جانتا ہے نا کہ تو کیا کر رہا ہے۔ تیرے باپ نے کتنا قرضہ لینا تھا لوگوں سے، لاکھوں روپے، وہ تو نے کسی کو بتایا نہیں، خود ہی اکیلا لے گیا۔ بہنوں کا حق نہیں تھا، دوسرے بھائیوں کا، والدہ کا، باقی رشتہ داروں کا حق نہیں تھا، سب کا حق تو اکیلا کھا گیا، یہ دینا پڑے گا۔ ان کو نہیں پتا، قیامت کو اللہ اس کو بتا دیں گے تیرا حق یہاں ہے اور تیرے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر سچے مومن بننا چاہتے ہو تو آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہمسائے کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، چاہے وہ ہمسایہ تمہارے گھر کے ساتھ گھر کا ہمسایہ ہے، یا تمہارا کوئی رشتہ داری کا ہمسایہ ہے، یا دکان کا ہمسایہ، یا کوئی بھی ہے۔ کبھی زیادتی نہ کرنا، اگر کسی پر زیادتی کی تو تم مومن نہیں، اللہ کے ہاں تم مومن رہو گے ہی نہیں۔ اور صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہتے ہو، ہم چاہتے ہیں سارے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہم مسلمان ہی لکھے جائیں۔ تو فرمایا آسان ترین طریقہ، دیکھیں نا کتنے کوئی مشکل تو چیز ہے نہیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہ ہو، سارا ہمارے اختیار میں ہے اور ہم سب چاہتے بھی ہیں، لیکن نہ کریں تو اپنی مرضی ہے۔ فرمایا کہ اگر صحیح معنوں میں اللہ کے ہاں تم لکھے جانا چاہتے ہو کہ تم سچے مسلمان ہو، تو ایک کام کرو، ہمیشہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ اب یہاں پہ آ کے تو کوئی بچے گا، اب ہم سارے پسند کرتے ہیں میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، کوئی دو نمبری نہ کرے، میرے ساتھ کوئی فراڈ بے ایمانی نہ کرے، یہ ہم سارے چاہتے ہیں۔ لیکن جہاں بس چلتا ہے ہم بے ایمانی بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی کرتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی نہ کرے۔
دکاندار کی خود کوشش ہے، بیچنے والے کی خود کوشش ہے، جیسے کیسے ہو جو نکال لو پیسے جتنے بھی نکلتے ہیں اس سے۔ اور اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں جب چیز خریدتے ہیں نا، بھائی مناسب ریٹ لگانا، خود مناسب چاہیے ہمیں، اور دوسروں پہ ہم چھرے چلاتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی ویسا ہی کرتا ہے۔ خود تو چاہتے ہیں کہ کاروبار میں میری ترقی ہو، ہر بندہ میں کوئی بندہ میری مخالفت نہ کرے، کوئی میرے ساتھ حسد نہ کرے، تو خود کیوں کرتے ہو؟ اگر خود کرتے ہو تو تم مسلمان ہی نہیں ہو۔ اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، پھر تم مسلمان ہو، وگرنہ تم مسلمان ہو ہی نہیں۔ ہاں تمہارے شناختی کارڈ پہ لکھ دیا گیا کہ تم مسلم ہو، تم کہہ رہے ہو میں مسلمان ہوں، اللہ کے نزدیک نہیں ہو۔ اگر وہاں بننا چاہتے ہو تو یہ کام کرنا پڑے گا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے بھی وہی پسند کرو۔ اور آخری بات جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں یہ 5 باتیں بیان فرمائی، آخری بات کیا بیان فرمائی آپ نے؟ فرمایا کہ زیادہ ہنسا نہ کرو۔ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنا یا زیادہ ایسی چیزیں دیکھنا جن میں ہر وقت ہنسی مزاح اور ایسی چیزیں چلتی رہیں اور بندہ ہر وقت ہنسنے میں اور یہ لطیفے اور اس طرح کی چیزوں میں لگا رہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ ہنسنا دل کو اللہ کی عبادت سے ایسے دور کرتا ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنے میں رہنے والا بندہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ہنسنا منع نہیں ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق کے معاملات باتیں آپ کی زندگی میں ہیں، لیکن ہر وقت ایسی جگہوں پہ، ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں جہاں ہنسی مذاق ہر وقت سچ ہے یا جھوٹ ہے، کہانیاں ایسی لطیفے ایسی چیزیں بنی ہوئی ہیں، ہر وقت یہی چلتا رہے اور یہی پسند ہو، فرمایا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ فکر مند بندہ آپ کو کم ہنستا نظر آئے گا۔ دنیا کے فکر لگا لو، کوئی بندہ بہترین تاجر ہے نا، آپ اس کے چہرے پہ دیکھیں ہمیشہ مسکراہٹ نہیں ہوگی، ہمیشہ ہنستا ہوا، ایسے بات پہ کہہ لگا رہا نہیں لگائے گا، وہ بڑی باروب شخصیت ہوگی اس کی، وہ اپنی ایک فکر میں ہے، ایک لگن میں ہے، اس نے کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے، اس نے ہر وقت ٹائم ضائع کرنے پہ ہنسی مذاق کی محفلوں میں۔ اور یہ تو دنیا کا ایک تاجر ہے، اور جس کو آخرت کی فکر ہو، جس نے وہ تجارت میں کامیابی حاصل کرنی ہو، وہ ایسے اپنا وقت ہنسی مذاق میں ضائع کرتا رہتا ہے؟ نہیں، ہنسنا منع کوئی نہیں ہے، لیکن زیادہ ان چیزوں کو پسند کرنا اور زیادہ وقت یہاں ضائع کر دینا، فرمایا کہ یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، پھر بندہ اللہ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک رہنے کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، پھر تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکو گے۔ تو یہ 5 باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔